پتہ چلے گا یہ 15 شعبان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. اس کا 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات، قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور، اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے، اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے، اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے، اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی، ان کو رہنے دو. میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے نا گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت عید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں. یار نہیں جاؤ، یار کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا، مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار، اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے، اور پھر بندے بھی تیار ہو کے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان. وہ قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے. دوسرا کام، اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں. عیسائیوں کے، ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں. تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو. کوئی مستند روایت نہیں ہے اس بارے میں. تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا. حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار، سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں، جو رمضان میں. اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی. اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی، لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات میں جلدی بتاؤ؟ عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا جلدی؟ نہانا دھونا، صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت، لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ، اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں اب جو ہے عبادت ہے یا نہیں ہے، تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے، لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے. اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے
جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے. تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا, سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقی کے لیے جا کے دعا کریں. ہائے ہائے ہائے, بقی والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں. سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی, قبر پہ جا کے. تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو بہرحال یہ قبرستان جا کے دعا کرنا, مردوں کے لیے دعا کرنا, یہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع کی. 15ویں شعبان میں یعنی شب برات میں قبرستان بھی جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے. قبرستان جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس سلسلے میں آپ لوگ اچھے طریقے سے یہ باتیں سمجھیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں قبرستان جا کے. کوئی چراغ جلاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, قبرستان جا کے کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, قبرستان جانا ہے اور قبرستان جا کر سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو, اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے, تمہاری بھی مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے چلے گئے, اب ہمارا نمبر تمہارے بعد ہے. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. تو اس دعا کو پڑھنا ہے اور وہاں جا کے آپ اگر کسی اپنے کی قبر پہ جا رہے ہیں تو اس قبر پہ جا کے ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کے لیے آپ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ اخلاص اور جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف, پھر اس کے بعد جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ صورتیں پڑھ لیں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچ جائے اور جتنے بھی قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان کو پہنچ جائے, جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کو پہنچ جائے, اور مرنے والوں کے لیے جو بھی جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. بس اتنا کام ہے قبرستان میں جا کر کرنے کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں شب برات میں جو قبرستان گئے تھے وہ تنہا گئے تھے, ٹولیاں بنا کر نہیں گئے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, 4 لڑکے 10 لڑکے ٹولیاں بنا کے قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کے جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے ہیں, یعنی ایصال ثواب اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا. تو یہ کام ہے کرنے کا. آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں. تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں, آپ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہی کہنے آیا ہوں, بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟ آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں, قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے. ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. باپ کی قبر سعودی میں, یمن میں, مصر میں, گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ, وہاں ایصال ثواب پہنچے گا. قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ, دیکھ یہ قبرستان ہے. کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو. شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے. جاؤ دیکھو, بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے عزت دار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی, جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی, جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے. جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں, کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. قبر پہ بیٹھ کے سوچ, جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے, ایک دن میں بھی یہی آؤں گا. مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے, اس پر مغفرت نہیں ہوگی.
मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है, मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज। अगर वो चेहरा फेर ले कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है। अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। हम 15 शाबान की रात मौला को कहते हैं मौला बेटा दे। अगर बेटा हो जाए तो समझो बेटा नहीं, महदी का जवाब आया। क्या कहने? अब हुज्जत का इख्तियार क्या? हुज्जत का इख्तियार कुल कायनात, लेकिन हुज्जत हमसे चाहती क्या है? तकाज़ाए हुज्जत क्या है? अकमालुद्दीन व तमाम नेमा शेख सद्दूक बिहार अलामा मजलसी की 2 मोतबर किताबों के हवाले दे के मैं मिंबर पे कहने लगा। मेरा बादशाह आएंगे नमाज पढ़ाने के लिए, पीछे सफ़े खड़ी हो, सफ़े जब खड़ी हो जाएगी अकामत दे दी जाएगी। अकामत देने के बाद मेरे बादशाह अपने एक नौकर को बुलाएंगे, नाम जिसका याह्या होगा। इमाम फरमाएंगे याह्या तलवार पकड़, फला थप पे वो बंदा खड़ा है, इसकी गर्दन काट गया। चौथी सब में वो बंदा खड़ा है, इसकी गर्दन काट गया। छठी सब में वो बंदा खड़ा है, इसकी गर्दन मार गया। 10वीं सब में वो बंदा खड़ा है, इसकी गर्दन मार गया। इमाम नाम बता बता के गर्दनें कटवाएंगे। याह्या कदमों पे सर रख के कहेगा मौला तेरी आवाज पे आए, तेरे कहने पे पहुंच बैतुल्लाह में गए, वजू कर लिया है, नमाज पढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अकामत इनके कानों में जा चुकी है, इनकी गर्दनें क्यों कटवा रहा है? मौला ये तेरे शिया नहीं। इमाम मुस्कुरा के कहेंगे मानते भी हमें थे, शक भी हमारी, विलायत में करते सबसे पहला इंतकाम जो लिया। सबसे पहला जो इंतकाम लिया जाए वो विलायत के दुश्मनों से लिया जाए, क्योंकि कायम के इंतकाम का नाम ही दुश्मनाने विलायत। जिसने अली की विलायत का इनकार किया उसने अली का नहीं, उसने उसकी विलायत का भी इनकार।